ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس بمطابق مقدس مرکز کی انجیل اس کا 10واں باب 46 تا 52 آیات تک۔ یریحو کا نابینا۔ پھر وہ یریحو میں آئے، اور جب وہ اپنے شاگردوں اور بڑے ہجوم سمیت یریحو سے نکلتا تھا تو تیمائی کا بیٹا برتیمائی اندھا بھکاری راہ کے کنارے بیٹھا تھا، اور یہ سن کر کہ وہ یسوع ناصری ہے چلانے اور کہنے لگا، اے داؤد کے بیٹے یسوع، مجھ پر رحم کر۔ اور بھتیروں نے اس سے جھڑکا کہ چپ رہے، مگر وہ اور بھی زیادہ چلایا کہ اے داؤد کے بیٹے مجھ پر رحم کر۔ تب یسوع نے کھڑے ہو کر کہا کہ اسے بلاؤ۔ انہوں نے اس اندھے کو یہ کہہ کر بلایا کہ خاطر جمع کر، اٹھ، وہ تجھے بلاتا ہے۔ وہ اپنا کپڑا پھینک کر اچھل پڑا اور یسوع کے پاس آیا۔ یسوع نے اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ اس اندھے نے اس سے کہا، ربونی، یہ کہ میں بینائی پاؤں۔ یسوع نے اس سے کہا، جا، تیرے ایمان نے تجھے بچایا ہے۔ اور فوراً اس نے بینائی پائی اور راہ میں اس کے ساتھ ہو لیا۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ خداوند یسوع المسیح کے زندہ، جلالی اور بابرکت نام میں ہم سب کی سلامتی ہو۔ خداوند ہمارے گھرانوں، تمام عزیز رشتہ داروں، دوست احباب، حلقہ برادری، کل عالمگیر کلیسیاؤں اور ہمارے پیارے ملک پاکستان کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ عزیزو، بفضل خدا آج ہم سال کے دوران 30ویں اتوار میں داخل ہیں۔ خداوند کا شکر ہو کہ ہم آج پاک تلاوتوں کو پڑھنے، سننے اور سمجھنے جا رہے ہیں۔ خداوند ہم سب کو اپنی الہی حکمت اور مکاشفہ کی روح بخشے تاکہ ہم پاک تلاوتوں میں چھپے بھید اور گہرے پیغام کو نہ صرف اپنے کانوں سے سنیں بلکہ اس کو اپنے ذہن سے ہوتے ہوئے دل میں جگا دیں، آمین۔ آج کی تمام پاک تلاوتیں ہمیں گمراہی، بے راہ روی، بے اعتقادی جیسی سچویشنز میں سے نکلنے کی دعوت دیتی ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ آج کی پہلی پاک تلاوت یرمیہ 31 باب 7ویں تا 9ویں آیات۔ خداوند سب کی فکر کرتا ہے۔ وہ خصوصاً اپنے لوگوں کو تمام دنیا میں ایک مثال اور نمونہ کے طور پر پیش کرتا ہے کہ کس طرح وہ اپنے عہد و پیمان کو یاد رکھتا ہے، وہ بھولتا نہیں۔ اگرچہ لوگ خدا کو بھول جاتے، غلطیوں اور کوتاہیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، حتیٰ کہ مہلک گناہ تک ان سے سرزد ہو جاتے ہیں، تو بھی خدا ہمیشہ ان سے غضبناک نہیں رہتا۔ وہ سزا ضرور دیتا ہے تاکہ لوگ تادیب حاصل کریں، مگر اس کا رحم اور فضل ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ آج کا جماعتی زبور بھی مزمور نمبر 126 بحالی اور خوشحالی کو پیش کرتا ہے۔ آیت نمبر 2۔ جب ہمارا منہ ہنسی سے اور ہماری زبان خوش الحانی سے بھر گئی، تب غیر قوموں میں یہ کہا گیا کہ خداوند نے ان کے لیے عظیم کام کیے ہیں، آمین۔ آئیں عزیزو، آج کی انجیل مقدس کی روشنی میں چند ضروری نکات پر دھیان و گیان کرتے ہیں۔ پہلا نکتہ، اگر آج بھی کوئی اس اندھے بھکاری کی طرح راہ میں مایوسی کا شکار بیٹھا ہے تو آج اس کے لیے یہ خوشخبری کا پیغام خوشی اور بحالی کی نوید کو لاتا ہے۔ دوسرا نکتہ، عزیزو، ہجوم اور لوگوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جب اس اندھے بھکاری نے سنا کہ یسوع مسیح اس راہ سے جا رہے ہیں تو وہ زور سے چلایا، وہ رحم کی التجا کرتا ہے۔ تیسرا نکتہ، جب لوگ اسے بتاتے ہیں کہ اٹھ، وہ تجھے بلاتا ہے، تو وہ دیر نہیں لگاتا، وہ اپنا کپڑا پھینک کر اچھل پڑتا ہے
اور اس کے پیچھے چل پڑتا ہے، کیونکہ اس نے سن رکھا تھا کہ مسیحا قادر مطلق خدا کی الہی صفات اپنے اندر رکھتا ہے۔ اس کے لیے کوئی بات مشکل یا ناممکن نہیں۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند، میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور آپ کی منت کرتی ہوں کہ آج کا کلام پاک تمام مایوسی، پریشانیاں اور دکھی لوگوں کے لیے بحالی اور شفا کا کام کرے۔ جو کسی بھی سچویشن میں دکھ میں پوتے ہیں، وہ پولے لیے ہوئے شادمانی سے لوٹیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔